ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو آج ایک امریکی جیل میں قید ہیں، ان سے کیا ایسا جرم ہوا ہے جو وہ امریکی جیل میں قید ہے؟ عافیہ صدیقی کون ہے؟ حکومت پاکستان عافیہ کی بازیابی کے لیے کس قدر کوشاں ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مارچ 2003 میں کراچی سے لاپتہ ہو گئی تھیں اور 5 برس بعد افغانستان میں غزنی کے علاقے میں منظر عام پر آئیں۔ ان پر امریکہ میں مقدمہ چلایا گیا اور 2010 میں 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ خلیج گوانتانامو میں امریکی حراستی مرکز کے قیدیوں کی خفیہ فائلوں سے ملنے والی معلومات کے مطابق پاکستانی نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکہ کو دھماکہ خیز مواد اسمگل کرنے کی کوشش اور القاعدہ کو بایولوجیکل ہتھیار بنا کر دینے کی پیشکش کی تھی۔ عافیہ کا تعلق کراچی کے نسبتاً متمول مذہبی گھرانے سے ہے۔ ان کے والد خود ڈاکٹر تھے، چنانچہ بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بعد ازاں 90 کی دہائی میں عافیہ بھی تعلیم کے سلسلے میں بڑے بھائی کے پاس امریکہ شفٹ ہو گئیں، جہاں انہوں نے کانگنیٹیو نیوروسائنس کی ڈگری حاصل کی۔ ابھی تک کہانی میں سب معمول کے مطابق ہے، ایک دم اس میں خوفناک موڑ کیسے آیا؟ 1995 میں عافیہ صدیقی کراچی کے ڈاکٹر امجد خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ دونوں کے 3 بچے احمد خان، مریم خان اور سلمان ہیں۔ 2003 میں گمشدہ ہونے والوں میں عافیہ کے ساتھ ان کے تینوں بچے بھی شامل تھے، تاہم بازیاب ہونے پر انہیں ان کی خالہ فوزیہ صدیقی کی سرپرستی میں دے دیا گیا۔ چھوٹا بیٹا سلیمان جو محض 6 مہینے کا تھا، اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ حامد میر کے ساتھ ٹی وی انٹرویو میں فوزیہ صدیقی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایدی ہوم اڈاپشن سینٹر، اخبارات، ہر طریقے سے بھانجے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر عافیہ کا شروع سے ہی مذہب کی طرف رجحان زیادہ تھا۔ ان کے شوہر بھی مذہب کے حوالے سے سنجیدہ واقع ہوئے تھے، لیکن 2006 میں علیحدگی کے بعد عافیہ کے سابقہ شوہر امجد خان کا کہنا تھا کہ عافیہ خطرناک حد تک مذہب کو زندگی میں لاگو کرنے لگ گئی تھی، اور انہوں نے کئی بار شوہر سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم دونوں کو بوسنیا یا افغانستان جا کر جہاد کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے دونوں کی ازدواجی زندگی میں بہت پیچیدگیاں بڑھنے لگی اور نوبت علیحدگی تک آ گئی۔ عافیہ پر یہ الزام بھی عائد ہے کہ اس نے امریکہ میں ماجد خان، القاعدہ کا مبینہ کارکن کے نام کا ایک پوسٹ باکس کھولا تاکہ ماجد خان کا داخلہ امریکہ میں آسان بنایا جا سکے۔ تاہم 2003 سے 2008 کے 5 سال تشکیک پسندی کا شکار ہیں۔ یہ سال عافیہ نے کہاں گزارے؟ کیا اپنی مرضی سے منظر سے غائب رہیں یا اس کے پیچھے کوئی حکومتی سازش تھی جس کا وہ نشانہ بنی؟ امریکہ میں قید پاکستانی شہری عافیہ کے وکیل کلیو اسٹیفرڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں ان کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جنہوں نے عافیہ صدیقی کو 2003 اور 2008 کے درمیان افغانستان میں خفیہ امریکی جیل میں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2008 میں افغانستان میں سیکورٹی فورسز کو گرفتار کر کے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے حوالے کیا تھا، تاہم وہ 2003 سے 2008 کے درمیان لاپتہ ہو گئی تھیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 2008 سے پہلے عافیہ صدیقی کے بارے میں کسی بھی معلومات رکھنے سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر نے اس حوالے سے 2008 میں عافیہ صدیقی کی قبل گرفتاری سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عافیہ صدیقی سے متعلق الزامات کو انہیں افغانستان میں بگرام تھیٹر انٹرنیٹمنٹ فیسلٹی میں حراست میں رکھا گیا تھا، مکمل بے بنیاد ہے۔ ان کی جانب سے 2008 میں جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ عافیہ صدیقی 17 جولائی 2008 میں افغان پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے قبل امریکی حراست میں نہیں تھی، نہ افغانستان کے بگرام ایئر بیس میں، نہ کہیں اور۔ تاہم اب پہلی مرتبہ افغانستان میں کچھ عینی شاہدین سامنے آئے ہیں جو عافیہ صدیقی کو بگرام میں واقع امریکی خفیہ سیل میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کے وکیل کلیو اسٹیفرڈ ایسے ہی شواہد کو اکٹھا کرنے کی غرض سے افغانستان گئے تھے اور ان کے ساتھ گوانتانامو بے کے سابق قیدی معظم بیگ بھی تھے۔ 2023 میں فوزیہ صدیقی کی اپنی بہن سے امریکی جیل میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد عافیہ کی رہائی کی مہم چلانے والے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ جلد انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس ملاقات کے بعد فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے 3 راستے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پاکستان اس عالمی معاہدے کا شریک بن جائے جس میں مجرمان کو اپنے ملک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ پہلے سے ہی اس معاہدے پر دستخط کر چکا ہے، تاہم پاکستان اس معاہدے کا رکن نہیں۔ فوزیہ صدیقی کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے نائب اسسٹنٹ اٹارنی جنرل
بروس شوارٹس نے ایک خط میں لکھا ہے کہ اگر پاکستان اس معاہدے میں شرکت کر لیتا ہے تو امریکہ عافیہ صدیقی کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگرچہ فوزیہ صدیقی کے پاس مذکورہ خط موجود نہیں، مگر ان کے مطابق یہ پاکستانی حکام کے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ عافیہ کو پاکستان لانے کا دوسرا راستہ امریکہ اور پاکستان کے مذاکرات ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے امریکہ نے مثبت اشارے دیے ہیں، تاہم ان کی تفصیلات وہ وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد ہی ظاہر کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، فوزیہ صدیقی نے کہا کہ تیسرا راستہ صدارتی معافی کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر اوباما کے دور حکومت میں عافیہ صدیقی کی صدارتی معافی کی تیاری کی جا رہی تھی، تاہم پاکستانی حکومت نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔